بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، 11 جنوری 2007 ایک ایسا دن تھا جس نے دنیا بھر کے عسکری ماہرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ امریکی عسکری ماہرین جو اپنی قوت و طاقت کا آخری مرکز و محور خلا میں اپنی بادشاہت کو سمجھتے تھے، سب کے سب حیران و پریشان رہ گئے۔ اس دن چین کے فلائی مرکز شی چانگ سے خلا کی سمت ایک بیلسٹک میزائل نے اڑان بھری۔ اس میزائل کو متحرک تباہ کن گاڑی یعنی کائنیٹک کل وہیکل کہا جاتا ہے۔ میزائل تیزی سے پرواز کرتا ہوا زمین کے مدار سے نکلا اور خلا میں زمین سے 863 کلومیٹر بلندی پر چین کے موسمیاتی سیٹلائٹ فینگن 1C پر حملہ آور ہوا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس دن زمین پر موجود واحد عالمی طاقت کہلانے والے امریکہ کی خلا میں موجود اکلوتی بادشاہت ختم ہو گئی۔ اس دن تک دنیا کے اکثر ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی تو میسر تھی کہ وہ خلا میں اپنے سیٹلائٹ بھیجیں، موسم کا حال معلوم کریں، جاسوسی کریں، زمین پر گاڑیوں کے لیے رستوں کی رہنمائی حاصل کریں، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی نشریات کا بندوبست اور ایسے لاتعداد روزمرہ زندگی کے کام سر انجام دیں۔ لیکن کسی دوسرے ملک کے سیٹلائٹ پر حملہ کرنے، اسے تباہ کر کے زمین پر اس کے تحت چلنے والے تمام سسٹم کو جیم کر کے رکھ دیں، ایسی صلاحیت صرف اور صرف امریکہ کے پاس تھی۔ دوستو، یوں تو امریکہ نے خلا میں کسی سیٹلائٹ تباہ کرنے والے میزائل بنانے کے تجربات 1956 سے ہی شروع کر رکھے تھے، لیکن خلائی سیٹلائٹ تباہ کرنے میں اسے کامیابی 13 ستمبر 1985 کو حاصل ہوئی، جب امریکہ نے زمین سے 555 کلومیٹر بلندی پر موجود اپنے گیما ریز طیارے F-15 کے ذریعے زمین سے معلومات حاصل کرنے والے سیٹلائٹ کو تباہ کیا۔ امریکہ کے ایڈورڈز ایئر بیس سے اس میزائل کو لے کر ایک F-15 طیارہ اڑا، 38,000 فٹ فضا میں بلند ہوا اور پھر اس نے خلا کی جانب اس تباہ کن میزائل کو اچھال دیا، جس نے اپنے ہدف کو خلا میں تباہ کر دیا۔ اس قوت و طاقت کے حصول کے بعد امریکی خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ اب وہ جب اور جس وقت چاہیں گے زمین پر چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی زندگی کو ایسے روک دیں گے جیسے کسی مشین کا فیوز نکالا جاتا ہے۔ لیکن 22 سال بعد چین کے اس تجربے سے امریکہ کی عسکری قوت میں جو ہلچل برپا ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 21 فروری 2008 کو امریکی بحریہ کے ایک جہاز سے ایک میزائل خلا میں بھیجا گیا، جس نے امریکہ کے ناکارہ جاسوس سیٹلائٹ USA 193 کو خلا میں تباہ کر دیا۔ یوں امریکہ، جو خلا کا واحد اجارہ دار تھا، اب ایک متحارب فریق بن گیا۔ خلا کی طاقت و قوت اور خلا سے زمین پر حملہ آور ہونے کی استعداد آج کی جدید دنیا میں اصل اختیارات کی علامت ہے، لیکن ایسی ہی قوت کی زمین پر حملہ آور ہونے اور قبضے کو قرآن پاک نے یاجوج ماجوج کے حملوں سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے حملہ آور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب قیامت کی صرف ایک ہی نشانی کو انتہائی وضاحت سے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اور وہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ ان کا ٹھکانہ، ان کو روکنے کے لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا دیوار بنانا اور پھر ان کا زمین پر کھولے جانا، سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سمتوں کی جانب سفر ہیں، جن کا تذکرہ سورہ کہف میں ملتا ہے، ایک مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا شمال کی سمت۔ تیسری جانب سفر کے دوران انہیں ایک قوم یاجوج و ماجوج کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو زمین میں فساد برپا کرتی ہے، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ان کو روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیتے ہیں۔ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیے جائیں تو دنیا کے معاش میں فساد ڈال دیں۔ دنیا کے معاش میں فساد اور بلندیوں سے حملہ آور ہونے کو اگر باہم ملا کر دیکھیں تو ہمارے سامنے موجودہ دنیا میں یاجوج اور ماجوج واضح ہو جائیں گے، اور انہی کی جانب قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات کی منکر وہ قومیں جو زمین کی معیشت پر قابض ہیں اور جن کا حملہ بلندیوں یعنی خلا سے ہوتا ہے، یعنی معاشی قوتیں جن کا کنٹرول بلندیوں پر ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات 100% درست ہے کہ جدید دنیا میں ہماری زندگی سیٹلائٹ کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارے جہاز اسی کی مدد سے اڑتے ہیں، بینکاری کا نظام، میڈیا، ٹریفک، یہاں تک کہ جنگوں کے ہتھیار بھی سیٹلائٹ کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں خلا میں موجود سیٹلائٹ کا کنٹرول ہوگا، وہی پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا۔ دن بدن انسانوں کا تمام انحصار خلا میں موجود ان سیٹلائٹوں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی ایک سیٹلائٹ بھی خراب ہو جائے تو اس سے متعلق دنیا کا سارا نظام رک سا جائے گا، ٹرینیں چلنا بند ہو جائیں گی، بجلی کی سپلائی منقطع ہو جائے گی،
کمپیوٹرز اپنی یادداشت بھول جائیں گے۔ اگر خلا میں یہ سیٹلائٹ تباہ کر دیے جائیں تو انسان 100 سال پرانی زندگی میں واپس آ جائے گا، جہاں بینکوں کے کھاتے کاغذوں پر منتقل ہو جائیں گے، گاڑیوں میں لوگ نقشہ بچھا کر یا لوگوں سے پوچھ کر راستہ تلاش کریں گے، جہازوں اور سمندری جہازوں میں قطب نما ہوں گے اور قطبی تارے کی مدد سے سفر طے کیا جائے گا۔ جنگوں کے ہتھیار بھی زیادہ سے زیادہ بندوقوں، توپوں اور ٹینکوں تک واپس چلے جائیں گے اور ہدف پر بھی اندازے سے ہی نشانہ لگایا جائے گا۔ خلا پر بادشاہت اور کنٹرول کی یہ جنگ آج اپنے عروج پر ہے۔ حال ہی میں جو بائیڈن کی پہلی سیکیورٹی میٹنگ میں جو واحد معاملہ زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ خلا میں چین کی بڑھتی ہوئی قوت کا کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ چین نے یہ طاقت حاصل کر لی ہے کہ وہ خلا میں امریکی سیٹلائٹ کو نشانہ بنا کر امریکی زمینی افواج کی حرکت کو جیم کر سکتا ہے۔ جو بائیڈن کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ پلان رکھا گیا جس کے تحت اس نے امریکی افواج کی ایک نئی برانچ خلائی فوج یعنی اسپیس فورس بنانے کا آغاز کیا تھا۔ چونکہ سارا میڈیا ٹرمپ کے خلاف تھا، اس لیے اس وقت اس کی اس تصویر کو لطیفوں کی نظر کر دیا گیا، لیکن گزشتہ چند دنوں سے اخبارات میں یہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر خلا میں امریکی بالادستی قائم کرنے کے لیے چین سے بہتر طاقتور میزائل تیار نہ کیے گئے تو چین خلا اور زمین دونوں میں اپنی عسکری بالادستی قائم کر لے گا۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کتب احادیث میں 50 سے زیادہ احادیث ملتی ہیں۔ زمین پر ان کے قبضے اور حملے کے آخری مارکے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کے پاس واپس کر دے گا۔ معزز دوستو، کون ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ان سب باتوں کی خبر دے سکتا تھا؟ یہ باتیں تو کوئی 50 سال پہلے بھی کرتا تو لوگ حیرت کا اظہار کرتے، لیکن مخبر صادق ہادی برحق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کیسر و کسرا کی فتح سے لے کر یاجوج ماجوج کی خلائی تسخیر تک آپ نے جو بات کی آج حق ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔